اس پاکستان میں مجھے آگ لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہہ رہا ہوں، مجھے پاکستان انڈیا بارڈر، پاکستان افغانستان بارڈر، پاکستان ایران بارڈر، اور سب سے زیادہ جو مجھے خطرہ ہے، میں بار بار کہتا ہوں، سمندر سے زیادہ کا خون دیا تھا. تو پاکستان کی آزادی میں بھی جو لوگ شہید ہو رہے ہیں اور جنہوں نے ابھی مزید ہونا ہے. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسٹرالوجر ہیں، نیومرولوجسٹ ہیں. آپ ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں. ملک پاکستان میں جو سیاست اس ٹائم چل رہی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن سید حیدر جعفری صاحب کی میں بات کروں، اب بات کیا کروں، آپ سب کے سامنے وہ چیزیں ہیں اور آپ سب دیکھ رہے ہیں. فیب کا دوسرا تیسرا جو انہوں نے ہفتہ کہا تھا، آپ سب نے دیکھا کیا معاملات ہو رہے ہیں. اور الیکشن جو کہ شاہ جی کی یہ کیلکولیشن تھی، مجھے نہیں ہوتے نظر آ رہے. اور آپ دیکھیں کہ الیکشن اگر ہوئے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے ہوئے نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے، مکس سا رزلٹ. اور انہوں نے کہا ہوا ہے کہ نومبر میں دوبارہ سے مجھے الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بات بھی اس طرف جا رہی ہے. کمشنر صاحب کیسے سامنے آئے، کیا معاملات ہوئے، اس ساری سچویشن پر آج ہم بات کریں گے. آگے کیا ہونے جا رہا ہے، سید حیدر جعفری صاحب سے کیلکولیشن لیں گے. جو لوگ ہمیں پچھلے ولاگ سے ہمیں فالو کرتے آ رہے ہیں وہ اس بات کو مانیں گے کہ جو جعفری صاحب کی کیلکولیشن تھی، لوگ سڑکوں پہ ہوں گے، کیوس ہوگا. آپ سب نے دیکھا وہ چیزیں ہو رہی ہیں. اب کیا ہوگا یہ جانتے ہیں اور خان صاحب کے ذائچے کے حوالے سے بھی جانیں گے. السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام بھائی. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. سر میں بڑا ڈرتا ہوں کریڈٹ لینے سے، کیونکہ کریڈٹ صرف اور صرف اور صرف اس کائنات کی واحد ذات اللہ کا ہے، اس کے بنائے ہوئے انرجی پیٹرنز ہیں. میں تو صرف اس کو پڑھتا ہوں اور اس کے مطابق آپ کو گائیڈ لائن دے دیتا ہوں. میرے کہنے سے نہ حالات اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں. انرجی پیٹرنز اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ چیزیں کیاس کی طرف جا رہی ہیں. انرجی پیٹرن اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید پولیٹیکل سٹیبلٹی نومبر 2024 سے پہلے نہ آ سکے. انرجی پیٹرن اس وقت اشارہ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جون جولائی میں جا کے پاکستان اکنامکلی بہت ڈاؤن چلا جائے. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ، پھر ڈرتا ہوں کچھ جملے بولنے سے، لیکن مجھے لگتا ہے انرجی پیٹرنز میں کہ یہ جو بڑی عید کی قربانی ہے نا، اس سے پہلے کوئی قربانی ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اللہ کی مرضی ہے. ہو سکتا ہے پاکستان کی عوام کو قربانیاں دین چتے ایسی بڑے مشہور ہیں، ہماری لگتی ہے جی، سیدھی سی بات ہے. صحیح ہے. کیونکہ قربانی اللہ کا ایک اصول ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا، وہ پاک چیزوں کی یا حلال چیزوں کی لگتی ہے. تو جنہوں نے حرام کمایا انہوں دی تو شاید نہ لگے، تو جنہوں بیچارے نے دن رات محنت کر کے حلال تے اپنے بچے پالے نے، انہوں دی بیج نکلن جا رہی ہے. صحیح ہے. لیکن شاہ جی، آپ کی جو کیلکولیشن تھی، میں بڑا دیکھیں، واقعی آپ کلیم نہیں کرتے، لیکن دیکھیں بات وہی ہوئی ہے کہ تیسرا ہفتہ اور لوگ روڈوں پہ اس طرح کی چیزیں، اور ہم نے دیکھی کمشنر صاحب ایکسپوز ہوئے. آگے اور بھی چیزیں ایسی ہوں گی؟ سر بہت کچھ ہو رہا ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ فروری کا دوسرا تیسرا اور مارچ کا پہلا اور چوتھا، بالکل آپ نے کہا تھا. ٹھیک ہے. اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ میری وجہ سے کچھ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. میں سمجھ لیں کہ اس ریڈیو کے طرح ہوں کہ جس میں پیچھے سے کوئی خبریں آ رہی ہیں، اس نے اس کو پڑھنا ہے اور اس نے بتا دینا، اس نے وائس آواز کی لہروں کو ڈی کوڈ کرنا ہے اور بول کے بتا دینا. ریڈیو کا اپنا تو کچھ نہیں ہوتا نا، وہ تو سنکرونائزیشن ہوتی ہے. اب جس بندے نے بھی، ہماری فیلڈ کے بہت سارے لوگ ہیں، میرے سے بہت زیادہ لائق لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے میری فیلڈ کے جو لوگ ہیں ان کو اس کو پڑھتے ہیں تو اسی کے اوپر بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک سسٹم بنا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اس کو جو پڑھے گا، کیلکولیشن میں غلطی ہو سکتی ہے، ٹو ایئر ایز ہیومن، ظاہر سی بات ہے میری کسی چیزوں کو پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم جو ہے اس میں کوئی کمی ہے. میری ذاتی کمی جو ہے وہ میری کام علمی اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو چیلنج نہیں کر سکتی، نہ میری مرضی سے اچھا کر سکتی ہے نہ میری مرضی سے برا کر سکتی ہے. پاکستان نے ترقی کرنی ہے، لیکن جب پاکستان بنتے ہوئے ہم نے 10 لاکھ لوگوں سے زیادہ کا خون دیا تھا، تو پاکستان کی آزادی میں بھی جو لوگ شہید ہو رہے ہیں اور جنہوں نے ابھی مزید ہونا ہے، بس اتنی بات ہے کہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں اور جنہوں نے مزید شہید ہونا ہے وہ عام لوگ نہیں ہیں. اللہ کرم کرے،
اس پاکستان میں مجھے آگ لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کے بارڈر ہاٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ حالات بہت بہت زیادہ جو ہے مشکلات کی طرف جا رہے ہیں. ایسے نہیں ہوگا کہ چیزوں کو آپ سمجھیں کہ ہم نے اس کو دبا لیا ہے اور کنٹرول کر لیا ہے. یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک جو ہے پٹاخہ کبھی کبھی ہاتھ میں پھٹ جاتا ہے. تو اب یہ جو پبلک کے سینٹیمنٹ کا پٹاخہ ہے نا, یا بلکہ سینٹیمنٹ کا پٹاخہ بھی نہیں ہے, یہ بم ہے. تو یہ بم کسی کے ہاتھ میں پھٹے گا. لیکن شاہ جی, آپ جب ذائچہ لوگوں کا بناتے ہیں, ان کو ریمیڈی بتاتے ہیں, تو پاکستان کے لوگ دعا بھی تو چیزیں بدلتی ہیں. بالکل بدلتی ہے, کیوں نہیں بدلتی. ریمیڈی بتائیں ایسی. میں نے بہت دفعہ بتائی ہے کہ جس وقت تک ہماری قوم حضرت یونس علیہ السلام کی امت کی طرح اکٹھے بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ نہیں کرے گی. دیکھیں میں پھر کہتا ہوں, پڑھائیوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے, صرف استغفار کی تسبیح پڑھنے سے مسئلے حل ہوتے نا. تو چنگیز خان مسلمانوں کے اتنے شہر نہ جلاتا, کھوپڑیوں کے میدان نہ بناتا. لڑنا پڑتا ہے, نکلنا پڑتا ہے, پریکٹیکلٹی سے کام کرنا پڑتا ہے, کار کے دکھانا پڑتا ہے. اسلام کو بھی پڑھ لیں, رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی پرسنالٹی ہیں. دین اسلام انہی کی زبان اطہر سے جاری ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ کلمہ ہے, یہ پڑھو. ان کی زبان اطہر جو ہے اس سے جاری ہوا. رسالت مآب کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں تھی. نہیں تھی سر. ٹھیک ہے, خود اللہ کے محبوب تھے, کائنات ان کے لیے بنی, وجہ وجود کائنات ہیں. کائنات کی ہر ایک چیز اللہ کہتا ہے, مطلب ایک حدیث قدسی کے لفظ ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے آپ کو دے دیا. تو جو کچھ اللہ کی ساتھ تھا, رحمت رسالت مآب کو دے دی, برکت رسالت مآب, ان کو کوئی ضرورت تھی. لیکن آپ نے کر کے دکھایا ہے نا. دکھایا. کس کے لیے کر کے دکھایا؟ ہم لوگوں کے لیے. رسالت مآب نے کیا کہا تھا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, حج جیسے کرو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو. ایک ایک چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے نا. تو جب دین کا آغاز کر کے دکھانے سے ہے تو پھر پڑھنے پڑھانے سے کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کر کے دکھانا پڑتا ہے, میدان میں اترنا پڑتا ہے. میں مثالوں کا آدمی ہوں, میں مثالوں سے سمجھاتا ہوں. آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے, سامنے گلاس میں پانی ہے, تسبیح نکالیں اور 10 لاکھ دفعہ کچھ بھی پڑھ لیں, حق پانی یا پانی کچھ بھی پڑھ لیں, جو مرضی پڑھ لیں, پیاس تو نہیں بجھے گی, پانی پینا پڑے گا. اسی طرح زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بھائی کچھ کرنا پڑے گا. واجب. اللہ یہی کہتا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ نے اس قوم کی حالت آج تک نہیں بدلی جو آپ خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. کوشش کریں, اللہ برکت ڈال دے گا. یہ ضرور ہے کہ آپ کوشش کر لیں, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے کوشش بھی نہیں کرنی, تو بھائی جان اللہ اوپر سے آ کے ہاتھ پکڑ کے نہیں کہے گا کہ آجو جی پاکستانیوں تہاڈے حالات ٹھیک ہو گئے نہیں. یہ نہیں ہوگا. ہر انسان کو کم از کم جو مرضی, جتنا آپ کے اندر اللہ نے عقل سمجھ دی ہے, جتنی دی ہے, اس کو دیانتداری سے استعمال کر کے ایک فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. کوئی بھی فیصلہ ہو, XYZ کوئی فیصلہ ہو, یو آر جسٹیفائڈ. لیکن کھڑے تو ہوں. بالکل. کیونکہ یہ تاریخ ہے, آپ مجھے چھیڑ دیتے ہیں لیکن یہ میری نا اندر بڑا ٹچی ہے. سر لوگ بڑے. چنگیز خان نے جب بغداد کے اوپر حملہ کیا, ایک بندہ لڑنے نہیں نکلا. اس نے کہا کہ فوج کدھر گئی؟ ان کے جی وہ بغداد دی مسجد بیٹھ کے تو ختم شریف ہو رہا ہے. تو پھر وہ یہی تو علامہ صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا, کہ جب کھڑے ہونے کا وقت تھا آپ سجدے میں گر گئے. وہ اللہ کو بھی تو پتا ہے نا کہ کرنا کی ہے. ڈٹ کے کھڑے تھے, وہ راستہ ضرور نکلے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راستہ نہ نکلے؟ لیکن کھڑے تو ہوں. صرف یہی ریمیڈی ہے. جس دن یہ سارے کبوتر مل کے ایک طرف زور لگائیں گے نا, یہ جال لے کے اٹھ جائیں گے. ورنہ پھر کبوتر بریانیاں صاحب کی, کبھی اس کی, کبھی اس کی, کبھی اس کے گھر میں, کبھی اس کے گھر میں, ان کی بنتی رہیں گی. ایسا ہی ہے. سر آپ نے بارڈر ہاٹ کی بات کی, کس طرف سے پاکستان کو خطرہ ہے؟ سر پاکستان کے ارد گرد سے خطرہ, میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا ہوں, مجھے پاکستان انڈیا بارڈر, پاکستان افغانستان بارڈر, پاکستان ایران بارڈر, اور سب سے زیادہ جو مجھے خطرہ ہے, میں بار بار کہتا ہوں, سمندر یا کراچی یا گوادر. کراچی یا گوادر میں, یا کراچی یا گوادر, اور زیادہ لائکلی, موسٹ لائکلی گوادر.
مجھے وہاں پہ جو ہے وہ شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. بھائی اس ملک سے میری جذبات وابستہ ہیں. بالکل سب کے ہیں. جس فیملی سے میں ہوں, ہمارے بڑوں کو 1857 کی جنگ آزادی میں مجاہدین کی مدد کرنے پہ پھانسیاں ہوئی ہیں. میرے باپ دادا نے اس ملک کی جدوجہد میں خون دیا ہوا ہے. میرے باپ دادا نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا ہوا ہے. میرے باپ دادا نے جو ہے وہ اس وطن کو بنانے میں اپنا خون دیا ہوا ہے. تو بھائی میری تو جذباتیت ہے, میرا تو یہ ایک خاندانی تعلق ہے اس سے. میں تو اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. میری تکلیف ہے. سب سے پہلے مسلمان ہوں, اس کے بعد پاکستانی ہوں, پھر مجھے باقی کوئی اسٹرالوجر ہوں یا نہیں ہوں اللہ جانے, اس کا کام جانے. لیکن یہ میرا ٹچی پوائنٹ ہے, مجھے اس کی تکلیف ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ گھر میں آگ لگی ہوگی تو آپ سکون سے بیٹھ جائیں گے؟ سر میرے بچوں نے یہاں رہنا ہے. مطلب میرے بچے ہیں, میں ان کو جو ظاہر سی بات ہے میں دنیا کے کسی بھی ملک میں لے جاؤں گا, آئی ووڈ بی سیکنڈ ریٹڈ سٹیزن, سیکنڈ بن جاتا. ٹھیک ہے. میں اپنے بچوں کو یہاں پاکستان میں صرف اس لیے رکھتا ہوں کہ یہاں ان لوگوں کا کردار بن جائے گا, اللہ کے قریب رہیں گے. دنیا کھلی ہے, جائیں جدھر مرضی, بڑے ہو جائیں, سمجھدار ہو جائیں, چلے جائیں دنیا میں. لیکن جب تک سمجھدار نہیں ہوتے یہاں کم از کم اپنے بڑوں کے جو ہے نا وہ زیر سایہ رہیں گے. ہمارے بڑوں کی قبریں ہیں, ہمارے بڑوں کے مزار ہیں یہاں پہ. وہ ایک ہمارا جو خانقاہی سلسلہ ہے اس سے روشنی تو نکلتی ہے نا. شاہ جی یہ تو بات ہے کہ ذائچے زوچے تو ایک طرف ہیں, آپ زیادہ تر مجھے لگتا ہے روحانیت سے بتاتے ہیں چیزوں کا. روحانیت مجھے آتی نہیں ہے جی, مجھے تو 0% نہیں پتا. روحانیت ہی لگتی ہے کیونکہ ذائچے جو ہے دیکھیں کیلکولیشن ہے, لیکن اتنی ماشاءاللہ کلیئر آپ نے جو چیزیں بتائیں. دیکھیں آپ نے کہا الیکشن کا نہیں ہوں گے, الیکشن اگر وہ الیکشن ہوئے تو نہیں, وہ لگ ہی نہیں رہا الیکشن. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ 8 فروری میں ون سائیڈڈلی آئی کے جیتے گا, آپ نے کہا تھا. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہوتا میں نے کیا کہا, میں پڑھا ہوتا تھوڑا سا, میں کلیم نہیں کرتا ہوں. ون سائیڈڈلی وہ جیت گیا. 9 فروری میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر ایک دن بھی آگے ہوا تو حالات خراب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, 9 فروری کو سارا کچھ بدلا ہے. میری مرضی سے نہیں بدلا, میرا اس میں ان پٹ بھی 0 ہے, میرا کوئی کام نہیں ہے. لیکن جو انرجیز اللہ نے بنائی ہوئی ہیں, اگر ہم اس کو پڑھ لیں, اس کو سمجھ لیں, تو ہم بہت کچھ اپنا کلیئر کر سکتے ہیں. بالکل شاہ جی. نہ کریں, کوشش نہ کریں, اللہ کا قصور کوئی نہیں. اللہ موقع دیتا ہے, آپ نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا, گر گئے, اس پہ جا کے جواب دے دینا. اللہ تو آپ کو یہی کہے گا کہ ہم نے تو تمہیں پورا موقع دیا تھا, ہم نے تو کہا تھا کھڑے ہو جاؤ. بالکل ایسا ہی ہے شاہ جی. الیکشن تو اگر ہوئے تو یہ کیا لگ رہا ہے اس ٹائم, پتہ ہی نہیں چل رہا ابھی تک, پتہ نہیں کون جیتا ہے کون ہارا ہے, پوری طرح سے عوام کلیئر نہیں ہے. اچھا ہو بھی گئے, یہ بھی نہیں پتا جیتا کون, کس کے سر پہ پگڑی ہے, کون کیا ہے, کیا کس کے پاس سیٹیں, کوئی بات, یہ کیا ہوا ہے. اللہ کر دے گا, یہ قیاس ہے, یہ ہوتا ہی ایسے ہے. انرجیز اپنا کام کر جاتی ہیں. آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے تو ہمیں لگ رہا نہیں ہے, آج سے سال بعد ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے نا تو ہمیں کلیئر کٹ نظر آ رہا ہوگا کہ ہوا کیا تھا. اللہ نے کوئی کام کرانے کے لیے بیس بنانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں اللہ جو ہے نا وہ اوپر سے پردہ ہٹا دیتا ہے. یعنی کوئی ایک کام ایک بندہ در پردہ کر رہا تھا, وہ کر رہا تھا کتنے لمبے عرصے سے, پھر ایک دن یہ ہوا کہ اس کو ہاتھ نہیں رکا یا نہیں رک سکے, لیکن اس کے اوپر سے پردہ کھینچ لیا گیا. اب وہ جتنا مرضی ننگا ہو جائے, جتنا مرضی کر لے, لیکن ایک حد سے آگے نہیں جا سکتا. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے, اللہ ایسے روک دیتا ہے. صحیح ہے. تو سر یہ کبھی اللہ کو سمجھیں, یہ ایسے نہیں ہے. انسان کو ایسے ہی اشرف المخلوق نہیں بنایا. قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ اگر ہم نے انسان میں ایسی طاقت رکھ دی ہے, اس کا مفہوم ہے آیت کا, مکمل ترجمہ تو نہیں میں بتا رہا ہوں, لیکن اس کا مفہوم ہے کہ ہم نے انسان میں ایسی طاقت رکھ دی ہے کہ اگر یہ بڑھے تو فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہیں, اور اگر یہ گرے تو درندے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. یہ کیسے پتہ لگتا ہے انسان گر گیا؟ اس کو اندر ضمیر ہے تو پتہ لگ جاتا ہے. سب سے پہلے انسان کو خود پتہ لگتا ہے, باہر والے تو بعد میں دیکھتے ہیں. اگر اس کے اندر ضمیر ہے تو اس کے اندر سے, رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, کسی نے پوچھا یا رسول اللہ گناہ کیا, فرمایا وہ جو تیرے دل میں کھٹکے. سب سے پہلے یہاں پہ اس کی گھنٹی بجتی ہے کہ گناہ کر رہا ہوں. انسان کرتے ہوئے ہوتا ہے کہ یار کہ کوئی ویک نہ لے, وہ گناہ ہے. سمپل. جس چیز کو آپ جو ہے وہ اوپنلی کر نہیں سکتے نا, وہ گناہ ہے. بات ختم.
ہاں اچھائی بھی کچھ ایسی ہوتی ہے جو آپ اوپنلی نہیں کر سکتے, دیٹ از اوکے. وہ اس کے سینیریوز ڈفرینٹ ہیں. یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو جیسے کسی کو چھپ کے مدد کرنے کا اللہ نے کہا ہے کہ جی کسی کی چھپ کے مدد کرو, تو وہ بھی آپ چھپ کے کرتے ہیں, لیکن سینیریوز آر ڈفرینٹ. اس قوم کا اچھا وقت آنا ہی آنا ہے. اس قوم نے رول کرنا ہی کرنا ہے. سخی سلطان بہو نے 300 سال پہلے کہا تھا کہ ایشیا کی صدی آنے والی ہے. وہ ایشیا کی صدی شروع ہوگی. امریکہ اور وہ جو نو آبادیاتی نظام تھا, امپیریل سسٹم تھا جو اس دور میں کہ برطانیہ اور امریکہ کی غلامیاں, وہ ختم ہونے جا رہی ہیں. لیکن وہ ختم ہوتے 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 بھی ابھی وہ کچھ کی قیمت دینی پڑے گی. زیادہ لمبا عرصہ نہیں رہ گیا. میں پھر کہہ رہا ہوں, جو نومبر 2024 میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی, وہاں سے سفر شروع ہوگا. نومبر 2024. ٹھیک ہے شاہ جی, آپ نے کیلکولیشن دی تھی خان صاحب کو, باہر سے آپ دیکھیں گے باہر کی مدد. اب امریکہ کھڑا ہوا, اس نے الیکشن پہ بات کرنی شروع کر دی, دھاندلی کی باتیں ہوئی. ایسے ہی ہے, میں نے آپ کو ہم نے بعد میں دیکھی ہیں چیزیں. مجھے جو ہے نا, میں انرجیز کو پڑھتا ہوں جی. مجھے وہ انرجیز بتا رہی تھی کہ آئی کے کو باہر سے مدد آ رہی ہے. میں نے آپ کو بار بار سے کہا تھا کہ باہر سے ہواؤں کا رخ بدلے گا تو اس کے اثرات یہاں آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اب آپ نے ایک چیز دیکھی کہ وہ جو چیزیں ٹلڈ تھی نا کسی ایک طرف, اگر اب وہ ٹلڈ نہیں نہ رہی تو اب وہ جو ہے نا وہ اس طرح مدد بھی نہیں کر رہی. اب وہاں بھی نیوٹریلٹی آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے یار, ہو جائے کچھ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں آپ کو بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور آنے والے وقت میں یہ بہتر ہوں گی. لیکن وہ جو یہاں پہ جو بینیفیشریز ہیں وہ اسپوائلر کا رول ادا کریں گے, اور وہ اسپوائلرز کی وجہ سے چیزیں خراب ہوں گی. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسپوائلرز وڈ بی آؤٹ. اچھا شاہ جی, آپ ریگولر بیس پہ عمران خان کا ذائچہ دیکھتے ہیں. آج کی ڈیٹ سے اگر ذائچہ دیکھیں کوئی تبدیلی, آئی کے کا ذائچہ تو میں یار مجبوری میں روز دیکھتا ہوں کہ آپ اور آپ جیسے دوسرے بھائی میرے کو پوچھ دے آئی کے دا نے, تو پھر مجھے دیکھنا پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے, میں نے سب کا ہی پوچھتا ہوں, آپ سے باقی پارٹیز کا بھی پوچھتا ہوں, لیکن زیادہ تر آئی کے کا پوچھتا ہوں. تو آئی کے کا ذائچہ تو مجھے پھر مجبوراً دیکھنا پڑتا ہے روز ہی تقریباً. آج بھی دیکھا, تبدیلی بھی آتی ہے ظاہر سی بات ہے ڈیلی بیسس پہ ذائچوں میں. سر ہر لمحہ, اچھا, ایک سیکنڈ میں چیزیں بدل دیتی ہیں. وہ جو علامہ صاحب کا شعر ہے نا, ہر لمحہ نیا طور نئی برکے تجلا, اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے. تو جب انسان جو ہے نا کنیکٹنگ ہوتی ہے نا, اس کی کنیکشن جڑتا ہے نا, وہ جو کنیکٹیوٹی اللہ سے جڑتی ہے, تو اس کے اندر ہر لمحہ چینج آتی ہے. کل یومن ہوا فی شان, ہر روز اللہ کی نئی شان ہے. اگر اللہ اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ نہیں ہے تو انسان بھی اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ نہیں. شاہ جی دل کرتا ہے آپ کو سنتے رہیں بس. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ عوام کہہ رہی ہے. جو نیچے کمنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں نا, وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کوئی بڑا ہمارے سر پہ ہے اور ہماری تربیت کر رہا ہے. آپ کی ویڈیو دیکھ کے لوگ یہ کہتے ہیں آپ ماشاءاللہ بڑا بتاتے ہیں, لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. سر میں اتنا ہی کرتا ہوں جتنا میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو. ٹھیک ہے, میں ہاتھ سے روک نہیں سکتا, میں کمزور آدمی ہوں, سیدھی گل ہے. تو مجھے اللہ نے زبان کی تاثیر دی ہے, اگر دی ہے تو اسی نے دی ہے نا. میں بول کے بات کر سکتا ہوں, یہ ایمان کا کام ترین درجہ ہے. لیکن کم از کم میں وہاں کرنے کی کوشش تو کرتا ہوں. آگے اللہ کی مرضی. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.